خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 17۔ میں اور نگہت سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور ایمان تک یہ راز دل پہنچانے کے مختلف طریقوں پر غور کرنے لگے۔ کبھی مجھے کوئی طریقہ سوچتا تو نگہت اسے رد کر دیتی، اور کبھی نگہت کے ذہن میں کوئی بات آتی تو وہ طریقہ مجھے نہ بھاتا۔ اسی شش و پنج میں جانے کتنی دیر بیت گئی، لیکن ہم کسی حتمی فیصلے پر نہ پہنچ پائے۔ میں نے نگہت کو ایمان کے نام ایک مختصر سا رکا لکھ دینے کو کہا، لیکن نگہت نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق ایمان کبھی اس رکے کو کھول کر نہ پڑتی اور اسے پھاڑ دیتی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ اس بات پر نگہت سے بھی ہمیشہ کے لیے بات چیت بند کر سکتی تھی۔ تھک ہار کر میں تو سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ نگہت سے اپنے لاڈلے بھیا کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور اس نے حیا کو اس معاملے میں اپنا رازدار بنانے کی ٹھان لی۔ طے یہ پایا کہ نگہت کسی بہانے ایمان اور حیا کو اپنے گھر بلوائے گی۔ حالانکہ اس معاملے میں مولوی صاحب بہت سخت اصول پسند واقع ہوئے تھے، لیکن نگہت کے مطابق وہ ایک بار انہیں مولوی صاحب سے بھی اجازت دلوا ہی دے گی، چاہے اس کے لیے اسے خود مولوی صاحب کی منت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس دن مجھے بھی اطلاع کر دی جائے گی اور نگہت چند لمحوں کے لیے میری ایمان سے تنہائی میں ملاقات کا بندوبست کروا دے گی۔ میں جانتا تھا کہ نگہت کے لیے یہ سب کس قدر مشکل ثابت ہوگا، لیکن میری محبت میں اس نے اپنی بچپن کی دوستی کو داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ طے یہ پایا کہ آنے والی جمعرات کو اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا، لیکن میری وہاں سے واپسی تک نگہت نے ہزاروں بار مجھ سے تصدیق چاہی کہ میں کہیں ایمان سے فلرٹ تو نہیں کر رہا، کہیں وہ بھی کہیں میری بہت سی سہیلیوں کی بھیڑ میں کھو تو نہیں جائے گی۔ آخر کار مجھے اس کے کان پکڑ کر اسے یقین دلانا پڑا۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا، اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ اسی لمحے مجھے نگہت پر بے حد رشک بھی آیا۔ وہ کتنی آسانی سے اس مہرو، اس گل رخ سے مل سکتی تھی، بات کر سکتی تھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام سکتی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں گھنٹوں یہیں بیٹھا نگہت کے ساتھ ایمان کی باتیں کرتا رہوں، اس سے ایمان کی باتیں سنتا رہوں۔ محبت میں محبوب کا ذکر بھی کس قدر جاں فزا ہوتا ہے، بس اس کے ذکر سے ہی بھوک پیاس مٹتی رہتی ہے، صدیاں گھڑیوں میں بیت جاتی ہیں، فضا یوں ہی خواہ مخواہی دلکش لگنے لگتی ہیں، آس پاس کا سبھی شور بھی جیسے نغموں میں ڈھل جاتا ہے، سخت ہپ زدہ پھیلی دھوپ میں بھی جیسے پروائیاں سی چلتی محسوس ہوتی ہیں۔ رات اور دن سب ایک خواب زدہ سی کیفیت میں گزرتے ہیں، ہونٹوں پر اپنے آپ ہی بنا کسی بات کے ایک خاص میٹھی سی مسکان پھیلی رہتی ہے، سب دشمن بھی دوستوں جیسے پیارے لگنے لگتے ہیں، جانے کیا کچھ ہونے لگتا ہے۔ میں بھی اگلی جمعرات کے آنے تک انہی سب محسوسات سے گزرتا رہا۔ کہتے ہیں یک طرفہ عشق وسوسوں کا گھر ہوتا ہے، مجھے بھی اچانک عجیب سے وسوسے ڈسنے لگتے، پتہ نہیں وہ آ بھی پائے گی یا نہیں، کہیں مولوی صاحب بھی نہ منع کر دیں، وہ مجھ سے ملے گی بھی یا نہیں، جانے وہ میری اس کوشش کو کیا معنی دے گی۔ آخر جمعرات کا دن بھی آ ہی گیا۔ نگہت نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے مطابق سپہر 3 سے 4 بجے کا وقت اس ملاقات کے لیے نہایت مناسب تھا۔ گرمیوں کی اس لمبی سپہر میں ہر طرف سناٹا ہی چھایا رہتا تھا۔ پلان کے مطابق مجھے 2 بجے ہی پرانی حویلی پہنچ جانا چاہیے تھا۔ حویلی کے بڑے برآمدے کے ساتھ ہی، جہاں گرمیوں کے موسم میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے بڑی بڑی چکیں تان دی جاتی ہیں، ایک بڑا سا کمرہ تھا جسے ہم ٹھنڈا کمرہ کہا کرتے تھے۔ اصل میں یہ کبھی دادا کی اسٹڈی تھی۔ کمرے کی تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ گرمیوں میں ہوا کے رخ پر ہو، لہذا شدید تپتی دوپہروں میں بھی یہ کمرہ ٹھنڈا رہتا تھا۔ اب بھی اس کمرے کے شیلف نادر کتب سے بھرے ہوئے تھے۔
مجھے یاد ہے بچپن میں گرمیوں کی لمبی لمبی سی دوپہریں ہم اسی کمرے میں اوندھے پڑے ٹارزن اور عمرو عیار کی کہانیاں پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ نگہت نے ایک اور انکشاف بھی کیا تھا کہ ایمان کو اچھی کتابیں پڑھنے کا جنون تھا، اور اس معاملے میں وہ اکثر نگہت سے کتابیں مستعار لیتی رہتی تھی۔ نگہت نے اسے میرے دادا کی اسٹڈی اور ان میں رکھی کتابوں کا بھی بتا رکھا تھا، اور بقول نگہت ایمان کو ان کتابوں کو ایک نظر دیکھنے کا بھی بے حد شوق تھا، لیکن زیادہ تر یہ اسٹڈی بند ہی رہتی تھی۔ آج میں خصوصی طور پر اسٹڈی کی چابی لے کر حویلی آیا تھا، اور نگہت نے بھی ایمان کو اسٹڈی دکھانے کے بہانے ہی حویلی طلب کیا تھا۔ البتہ حیا کو وہ اعتماد میں لے چکی تھی کہ اصل میں مقصد میری ایمان سے ایک ملاقات کا اہتمام ہے۔ مجھے اسٹڈی میں ہی ان کا انتظار کرنا تھا۔ نگہت حیا اور ایمان کو لے کر اسٹڈی دکھانے آتی تو انہیں چند لمحوں میں مجھے ایمان سے اپنے دل کی بات کہنی ہوگی۔ اب یہ آگے میرا نصیب تھا کہ وہ میری بات سنتی، رد کرتی یا پھر غصے میں پلٹ جاتی۔ میں اسٹڈی میں اسی شش و پنج میں بیٹھا سامنے لگی لکڑی کی بڑی سی قدیم گھڑی کی سوئیاں گن رہا تھا۔ ابھی صرف دن کے 2:30 بجے تھے اور مجھے یہاں پہنچے صرف آدھ گھنٹہ ہی ہوا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں جانے کتنی صدیوں سے یہاں بیٹھا تھا۔ اسٹڈی کے بڑے سے روشن دان میں چڑیوں نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا، اور اس وقت چڑیا بھی اپنے بچوں سمیت اپنے گھونسلے میں سستا رہی تھی۔ روشن دان سے سامنے کی دیوار پر پڑتی دھوپ دھیرے دھیرے سرک رہی تھی اور ڈھلتے ڈھلتے دیوار پر نئے زاویے بنا رہی تھی۔ کبھی کبھی یہ انتظار بھی کتنا جان لیوا ہوتا ہے، انسان کو اپنی سانسیں تک رکتی محسوس ہوتی ہیں۔ میں نے گھبرا کر آس پاس کی الماریوں میں لگی کتابوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا، لیکن حرف میری آنکھوں کے سامنے گڈمٹ سے ہونے لگے۔ ہر آہٹ پر میں جیسے اچھل ہی تو پڑتا تھا، لیکن ہر آہٹ کے بعد باہر پھر سے طویل سناٹا چھا جاتا۔ گرمیوں کا مخصوص اور طویل سناٹا، جس میں وقفے وقفے سے دور کسی درخت پر بیٹھے کوے کی کائیں کائیں کے علاوہ اور کوئی بھی سنائی نہیں دیتی تھی، یا پھر حویلی کے باہر سے گزرتی لمبی کالی سنسان سڑک پر کسی تانگے کی گزرنے کی آواز، یا پھر کسی موٹر گاڑی کی گھڑ گھڑ کی آواز۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، آخر 3 بج گئے۔ میرے وسوسے بڑھتے گئے، نہیں وہ نہیں آئے گی۔ حیا نے اسے نگہت کے سارے منصوبے کے بارے میں بتا دیا ہوگا، وہ نگہت سے بھی ناراض ہو گئی ہوگی۔ ہمیں ایسا منصوبہ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ یہ سب غلطی ہی میری ہے۔ جانے دل میں کیسے کیسے وہم آنے لگے تھے۔ 3:15 بجے تک تو میرا صبر بھی جواب دے گیا۔ میں نے گھبرا کر وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، دور برآمدے کے موڑ سے کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی، اور چند جسمانی ہنسی اور باتوں کے جلترنگ سے دور سے بجتے سنائی دیے۔ کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگی، یہ تو اسی کے قدموں کی چاپ ہے۔ یا خدا مجھے ہمت عطا کر۔ اچانک دروازہ کھلا اور سب سے پہلے نگہت اور اس کے پیچھے ایمان اور اس کے پیچھے حیا مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ نگہت نے مجھے دیکھ کر مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ السلام علیکم۔ ارے حماد بھیا، آپ یہاں اس وقت؟ میری توقع کے عین مطابق ایمان کے چہرے پر گھبراہٹ اور سراسیمگی سی پھیل گئی۔ اس نے بوکھلا کر میری طرف دیکھا اور فوراً جانے کے لیے پلٹی، لیکن حیا اس کے راستے میں اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی، لہٰذا اس کا راستہ رک گیا۔ نگہت نے بھی جاتی ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شاید تمہاری دوست کو میری یہاں موجودگی کچھ پسند نہیں آئی، میرا خیال ہے مجھے یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ ایمان نے گھبرا کر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ نگہت نے اسے نظروں میں ہی گھورا، پھر جلدی سے بولی، نہیں بھیا، ہم تو دراصل یہاں کچھ پرانی کتابیں دیکھنے آئے تھے۔
دراصل ایمان کو اچھی کتابیں پڑھنے کا جنون ہے نا، بس اسی لیے۔ اب ایمان نے نگہت کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن نگہت نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ضرور، کیوں نہیں، آپ لوگ کتابیں دیکھیے، میں ابھی حاضر ہوا۔ میں جلدی سے اسٹڈی سے نکل گیا۔ مجھ میں اس کی جانب دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ آج اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کالے دوپٹے میں کچھ زیادہ ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ رہ رہ کر میری آنکھوں میں اس کی لرزتی پلکیں اور کانپتے ہونٹوں کا منظر ابھر رہا تھا، اور اس کی وہی ایک پریشان سی لٹ۔ باہر برآمدے میں کچھ دیر کھڑا میں اپنے حواس قابو میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں کسی بہانے نگہت اور حیا سمیت چند گھڑیوں کے لیے باہر برآمدے میں بھیج دیتا اور ایمان سے بات کر لیتا، لیکن اسے دیکھ کر میں سب بھول کر خود ہی باہر نکل آیا تھا۔ مجھے اپنے اوپر شدید غصہ بھی آ رہا تھا، شاید اب دوبارہ اس سے بات کرنے کا کبھی موقع نہ مل سکے۔ شاید میں یہ بازی ہمیشہ کے لیے ہار چکا تھا۔ اتنے میں اسٹڈی کے دروازے کی طرف کچھ آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ نگہت دروازے سے دبے پاؤں نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے غصے سے بھرے اشاروں میں پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ جواب میں صرف کاندھے اچکا کر رہ گیا۔ پھر نگہت نے اندر حیا کو کچھ اشارہ کیا اور حیا بھی باہر نکل آئی۔ میں اب بھی گمسم اور کنگ سا وہیں کھڑا تھا۔ نگہت آگے بڑھی اور میری کلائی تھام کر کھینچ کر مجھے اسٹڈی کے دروازے تک لے آئی، اور مجھے اندر دھکا دیتے ہوئے اس نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، صرف 3 منٹ۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔